جب مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی تو ظلم کی آگ بھڑک اٹھی۔ کعبے کے سائے تلے انسانیت کو زنجیروں میں جکڑا گیا، ایمان لانے والوں کو ریت پر گھسیٹا گیا۔ تپتے سورج کے نیچے حبشی بلال کی چیخیں گونجتی رہیں۔ سمیہ کو نیزے سے شہید کر دیا گیا۔ یاسر کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ حباب کے جسم پر دہکتے کوئلے رکھے گئے اور مکہ کے در و دیوار خوف کی گواہی دینے لگے۔ ان لوگوں کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے۔ مسلمان اپنے رب کا نام چھپ کر لیتے، رات کی تاریکی میں عبادت کرتے اور دن کو خوف میں جیتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے میرے رب، اس مکہ شہر میں 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک مجھے عطا فرما، بلکہ اسلام کو عطا فرما، کیونکہ اللہ کے نبی بخوبی جانتے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ غالباً اللہ کے نبی نے یہ دعا عشاء کی نماز کے بعد فرمائی اور رات تاریک ہوتی چلی گئی۔ اگلے دن عرب کے بڑے بڑے سردار ایک جرگے میں بیٹھے تھے۔ اس جرگے کا موضوع صرف ایک تھا کہ ہماری پوری کوشش اور ظلم کے باوجود بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کو کیسے روکا جائے۔ اس جرگے میں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سارے سردار یہ سوال سننے کے بعد خاموش ہیں، لیکن پھر اسی دوران اس جرگے میں ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز میں عرب کے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں روکوں گا اسلام کو، میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا اور اس طرح اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس جرگے میں سارے سرداران خاموش ہیں، مطلب اس نوجوان کی بات سے اتفاق کر چکے ہیں، اور ویسے بھی اس نوجوان کی بہادری اور باتوں پر کسی سردار کو رتی برابر شک نہیں۔ یہ نوجوان عرب کے سرداروں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہیں میرا انتظار کریں، میں ابھی کے ابھی اسلام کا قصہ ختم کر کے آتا ہوں، مطلب مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ نوجوان اپنی تلوار لے کر اس جرگے سے نکل جاتا ہے۔ اس نوجوان کی منزل دار ارقم ہے، وہ مقام جہاں پر مسلمان اکثر چوری چھپے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ نوجوان ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک عزیز دوست نعیم بن عبداللہ اسے ملتا ہے۔ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، لیکن کفار مکہ کے ظلم یا کسی اور وجہ سے اس نے اس بات کو ابھی تک صیغہ راز میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ نعیم بن عبداللہ اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ آج میں اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی رسول کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جس اسلام کو تم ختم کرنے کی بات کر رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور جواب دیتا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات واقعی سچی ہے تو میں پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو شہید کروں گا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کرنے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب دار ارقم کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اندر بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ نوجوان انتہائی غضبناک حالت میں گھر میں داخل ہوتا ہے اور اندر بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن کو اتنا مارتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ بہن جرأت کے ساتھ صرف ایک جواب دیتی ہے، بھائی جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن اسلام سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ بہن کے یہ الفاظ سیدھے اس نوجوان کے دل پر لگے۔ یہ نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا ہے یہ اسلام؟ جب بھی قریش کا کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، چاہے ہم اس پر جتنا بھی ظلم کر لیں، وہ اسلام سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتا؟ یہ نوجوان اپنی بہن سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چل، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بہن اپنے بھائی کو لے کر اس مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے جس مسجد میں نبی کریم اور اس کے چند ایک صحابہ کرام عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے اور یہ نوجوان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان نبی کریم کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اندھیرے چھٹ گئے، اب روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ نوجوان کوئی اور نہیں
بلکہ مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلنے والا، دریائے نیل کو خط لکھ کر اس پر حکم چلانے والا، ہوا پر حکمرانی کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، 1000 سال سے قائم سپر پاور روم اور فارس کو ایک ہی وقت میں شکست دینے والا، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے والا، اسلام کو جزیرہ نما عرب سے پوری دنیا میں پھیلانے والا، بیت المقدس پر اسلامی جھنڈا لہرانے والا، عدل کا بادشاہ جس کے فیصلوں پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اس دور کا روئے زمین پر سب سے طاقتور انسان، سادگی کی بہترین مثال، امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب تھا۔ صدیوں سے مکہ مکرمہ پر قبیلہ قریش کی حکومت رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس قبیلے کی پاپولیشن بڑھتی رہی اور آخرکار یہ قبیلہ کئی ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں پہلا قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس قبیلے کے پاس ریلیجیس پاور تھی۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو امیہ، اس قبیلے کے پاس اکونومک پاور تھی۔ حضرت عثمان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کا سردار تھا ابو سفیان۔ تیسرا قبیلہ تھا بنو مخزوم، یہ قریش کے وارئرز کا قبیلہ تھا۔ جتنی بھی جنگیں لڑنی ہوتی ان جنگوں کی پلاننگ یہی قبیلہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کا ایک اہم سردار ابو جہل تھا۔ چوتھا قبیلہ تھا بنو عدی، یہ قریش کے ایمبیسیڈرز کا قبیلہ تھا۔ سفارتی معاملات یہی قبیلہ دیکھتا اور اس قبیلے کا سردار تھا خطاب، حضرت عمر کا والد۔ حضرت عمر کو سفارتی مہارت بنو عدی قبیلے کی طرف سے وراثت میں ملی، جبکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک جذباتی شخص تھے، جنگجو تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کی ماں کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قریش میں وارئرز کا قبیلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر میں بیک وقت دو صلاحیتیں موجود تھیں، وہ ایک اچھے سفیر بھی تھے اور ایک اچھے جنگجو بھی۔ بچپن میں حضرت عمر بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے اس نے شہ سواری اور پہلوانی میں خوب مہارت حاصل کی۔ دوسرے کئی سرداروں کی طرح حضرت عمر نے بھی تجارت شروع کر دی۔ تجارت کی غرض سے اس نے شام اور عراق کا سفر کیا۔ حضرت عمر جب 27 سال کے ہوئے تو نبی کریم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ قریش کے ایک معزز سردار اور ایمبیسیڈر ہونے کے ناطے حضرت عمر نے شروع میں اسلام کی شدید مخالفت کی اور نبوت کے 6 یا 7ویں سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے طاقت کا توازن یکسر بدل گیا۔ پہلے مسلمان چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے اسلام قبول کرنے کا سرعام اعلان کیا۔ پہلے مسلمان کفار مکہ کے ظلم سے ڈر کر چھپ کر عبادت کرتے، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھی کہ مسلمان سرعام خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ عمر جیسے شخص کا اسلام قبول کر لینا کفار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ہجرت کے وقت دوسرے مسلمان کفار مکہ کے ظلم سے چھپ چھپا کر مدینہ پہنچ رہے تھے۔ وہاں حضرت عمر سرعام قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ مکہ سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کی طرف گئے، طواف کیا اور آرام سے نماز پڑھی اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کے گھر سیٹل کر دیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ اس طرح انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کو اپنے مال و اسباب کا آدھا حصہ دے دیا۔ یہ رشتہ قائم کرنے میں درجہ و مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا، یعنی جو مہاجر جس رتبے کا تھا اسی حیثیت کے انصاری سے اس کی برادری قائم کی گئی۔ حضرت عمر کے برادر اسلام حضرت عتبہ بن مالک قرار پائے جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ ان دونوں نے ٹائم کو اس طرح مینج کیا کہ ایک دن حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور نبی کریم جو کچھ بھی بتاتے گھر جا کر حضرت عتبہ بن مالک کو بتا دیتے، اور دوسرے دن حضرت عمر کاروبار سنبھالتے اور حضرت عتبہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ نماز کے صحیح وقت پر مسلمانوں کو مسجد میں کیسے بلایا جائے۔ اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آگ بھڑکائی جائے اور پورے شہر کے مسلمان اس آگ کا دھواں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح شہر میں ایک بڑی سی گھنٹی لگا دی جائے اور ٹھیک نماز کے وقت گھنٹی بجا کر لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ان دونوں باتوں کو مسترد کر دیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو متعین کرنا چاہیے جس کی آواز بلند ہو اور جو نماز سے کچھ دیر پہلے اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت بلال کو مؤذن بنا دیا۔ آج دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا میں حضرت عمر کے مشورے سے وجود میں آنے والی اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا
ادھر کفار مکہ مطمئن نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر اسلام اسی طرح پھیلتا رہا تو ایک دن مسلمان مکہ کے در و دیوار تک پہنچ جائیں گے۔ یہی سوچ کر کفار مکہ نے مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بدر کے میدان میں مسلمان اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت عمر نے اس مارکے میں بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عمر کے ماموں عاص بن ہشام ابن مغیرہ جو کفار کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، حضرت عمر نے اپنے اس ماموں کو انہی کے خنجر سے واصل جہنم کیا۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری اور محبت سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے تھے، اور عاص کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 70 کفار مارے گئے اور قریب 70 یا 80 کفار گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ اس لیے یہ بحث چل پڑی کہ کفار کے ان سرداروں کو مار دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے ان سب سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ حضرت علی عقیل کی گردن اڑائیں اور مجھے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر قریش کے ان سرداروں کو چھوڑ دیا۔ شاید یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے۔ یعنی اللہ کو بھی حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا تھا اور اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ غزوہ بدر کے بعد احد اور خندق کے مارکے میں بھی حضرت عمر شامل رہے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص کفار کے ہاتھ لگ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر کو اس معاہدے کی یہ شرط پسند نہ آئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر معاہدے پر دستخط کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر غزوہ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی شامل رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی آدھی دولت جنگی اخراجات کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت عمر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کا موقف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان سلطنت روم اور فارس کو فتح کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتوحات دیکھے بغیر وفات پا گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو جان لو وہ وفات پا گئے، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہمارا مقصد ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو ہمارا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں میں فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جلد از جلد کسی شخص کو مسلمانوں کا سردار مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا ان سب میں حضرت عمر کا مشورہ شامل تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں تحریر کیا جائے۔ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اس کا کچھ کریڈٹ حضرت عمر کو بھی جاتا ہے۔ 2 سال کے قریب حکومت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے شدید بیماری کی حالت میں حضرت عمر کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ اب حضرت عمر مسلمانوں کے نئے خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کی زندگی آپ کو دکھائیں گے حضرت عمر کی بایوگرافی کی دوسری قسط میں، اس لیے وہ ضرور دیکھیے گا۔